جی ہاں، ہم نے آپ کو ابھی داریل کی سیر کرائی ہے، بڑی اچھی جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے دھوپ میں۔ مولانا نور احمد صاحب نے ابھی بکرا کاٹا ہے، ادھر دکھایا ذرا پورا ماشاءاللہ۔ یہاں کے بکروں کا بھی گوشت بڑا زبردست ہے۔ ٹھیک، اب لوگوں کو مولویوں کے بکرے کھانے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، یہ مولوی لوگ بکرے کھا رہے ہیں۔ بھائی ہم نے پڑھائی کے دوران دالیں کھا کے پڑھے ہیں، دالیں کھا کے پڑھے ہیں الحمدللہ۔ اگر بکرا کوئی کھلا رہا ہے تو میرا خیال ہے لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس پہ۔ کیا کھلانے والا بھی مولوی ہے، یہ بھی ہمارے یہ مدرسے میں مدرس رہے ہیں، تو مولوی اگر مولوی کو بکرا کھلائے تو میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہرگز کوئی، اور وہ بھی اپنے پیسوں کا نا، کوئی چندے کے پیسوں کا تو ہے نہیں جی۔ تو یہ بڑی اچھی دھوپ لے رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ۔ حضرت مولانا حسین خلیل خیل صاحب ہیں، مولانا حسین خلیل خیل صاحب ہیں، یہ بھی جامعہ کے بڑے استاذوں میں سے ہیں۔ مولانا بشیر صاحب جو ہیں وہ اندر لیٹے ہوئے ہیں سستانے کے لیے، ادھر گھر میں پیچھے۔ تو یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کتنا کام کرتے ہیں یار۔ ایک چیز یہاں بچے ہی کرتے ہیں، ایک چیز میں نے یہاں دیکھی ہے کہ جو بڑا بچہ ہے نا، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، سارے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا مولانا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی میرے پاس 22 بندے بچے، ہاں، مائیں کا بھی گود میں نہیں لیتی۔ اچھا، دودھ دینے کے لیے ادھر لاؤ کے کر دودھ دے دیا، ہاں، پھر وہ اٹھا کے جاتے باہر دھوپ میں، اچھا مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے، اور بیماری ہے ہی نہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ بس کبھی کبھار موسم چینج ہو رہا ہے تو اس وقت تھوڑا سا تو بڑا بچہ چھوٹے بچوں کو سنبھالتا ہے۔ صحیح ہے ماشاءاللہ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اٹھا کے سنبھالتے، ماں کو پر بوجھ نہیں چھوڑتے۔ زبردست، مائیں خود یہ بچوں کو ٹرین کرتی ہیں نا، بڑے والے کو کہ خود چھوٹے کو تربیت تو سنبھال۔ کرتے، ہاں بس جب وہ مدرسے جاتے یا اسکول جاتے تو جائے، وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ بس گھر کا ہے، وہی بچے اٹھائے جا کے کھیلتے۔ صحیح ہے صحیح ہے، ہمارے یہاں تو کھیلنے کی جگہ بھی نہیں ہے بچوں کی۔ اور ایک خاص بات یہ ہے نا مفتی صاحب، یہ طبی حوالے سے یہ مٹی میں ان بچوں کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ مٹی میں کھیل کود کرتے رہے، اس میں قوت مدافعت میں اضافہ، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہاں ایسا ہی ایسا ہی، جو بچے مٹی میں کھیلے ہو نا، ہم تو کیچڑ میں کھیل کے چپیٹے مارتے تھے ایک دوسرے کو کیچڑ کے۔ ہمارے دور گراؤنڈ تھا، بارشوں میں ہم لوگ وہاں جاتے تھے اور پھر کیچڑ میں نا وہ کیچڑ کے گولے بنا بنا کے ایک دوسرے پہ تھوپتے تھے، پھر گھر میں آ کے پٹتے بھی تھے، تو سروس ہوتی تھی ہماری گھر آ کے۔ مفتی صاحب ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں تو ان کی تربیت نہیں ہو پاتی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بکواس ہے بالکل 100%۔ بہن بھائی خود ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں، اگر آپ ان کو بالکل ہی آوارہ چھوڑ دیں تو ایک بچہ بھی بدماش بنے گا نا، چرسی ہیروئنچی بنے گا، چور بنے گا۔ وہ تو اگر آپ باپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ بچوں کو انسان کا بچہ بنانا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک بچہ بھی پھر چور بنے گا۔ اور اگر آپ اعتدال کے ساتھ تربیت کریں تو زیادہ بچوں کی تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ خود ایک دوسرے کو پالتے ہیں، ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں۔ ہماری جو نگرانی کی ہے وہ تو میرے بڑے بھائیوں نے میری نگرانی زیادہ کی ہے، والد صاحب تو بیچارے آفس سے شام کو آتے تھے، ہماری تو زیادہ نگرانی میرے بڑے بھائیوں نے کی ہے۔ تو یہ جو عام طور پہ شہروں میں ہے ایک یا دو بچوں کا کہ بچوں میں وقفہ ہونا چاہیے 3-4 سال کا تاکہ سنبھالنے میں انہیں یہ جناب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، میں نے اپنی کتاب جو ہے نا 4 شادیوں والی، اس میں انگلینڈ کے نوبل انعام یافتہ جو ڈاکٹرز ہیں نا میڈیکل سائنس کے، ان کے مقولے نقل کیے ہیں، ان کے قول کہ 2 بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ ہوتا ہے تو اس سے بچے کی مینٹل گروتھ رکتی ہے۔ بچے کو مینٹل گروتھ کے لیے قریب العمر بچہ چاہیے جی، وہ پھر اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے، اس کو سمجھاتا بھی ہے، اس سے سیکھتا بھی ہے۔ اگر وہ زیادہ وقفہ ہوگا تو بچے کو اپنے قریب العمر کوئی بہن یا بھائی نہیں ملتا، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، باہر کے بچوں میں دل لگاتا ہے، پھر وہ وہاں بگڑنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو ان میں بگاڑ کا چانس کم ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ 0 ہوتا ہے، کم ہوتا ہے چانس۔ یہاں صحتیں دیکھیں لوگوں کی ماشاءاللہ، اتنے بچے ہیں پھر بھی ماؤں کی صحتیں بھی اچھی ہیں، بچوں کی بھی اچھی صحتیں ہیں، تو یہ ابھی ہمیں پہ مسلط کیا ہے ایک چیز نسل روکنے کے لیے نا۔ باقی عورت کی صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اگر بچے بچے پیدا نیچر سے جب بغاوت کی جائے گا نا تو صحت خراب ہوتی ہے، نیچر پہ چلنے سے کبھی صحت خراب نہیں ہوتی۔ بچوں کا پیدا کرنا یہ عورت کی نیچر کا حصہ ہے، یہ قدرت نے اس کے ذمہ لگایا ہے۔ اب اس میں یہ یونائٹڈ نیشن سے پوچھ کے نہیں پیدا کیے جائیں گے، یہ یا کوئی لا انسان نہیں بنا سکتا اس بارے میں، یہ گاڈ کی طرف سے، خدا کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گی تو وہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ یہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں، جو یورپ کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ باتیں، یعنی عورت فزیکلی زیادہ فٹ رہے گی، اس کی عمر زیادہ لمبی ہوگی، وہ
یہ جو کہتے ہیں نا 10 بچوں کے بعد اس عورت کا بیڑا غرق ہو گیا، آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، جس کے بچے نہیں ہیں، جس کے 10 بچے ہیں، بیڑا غرق اس کا ہوا ہوگا جس کے بچے نہ ہوئے ہوئے ہوں. جس کے 10 بچے ہوں گے، 12 بچے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، اس کا بیڑا نہیں غرق ہوگا، وہ بالکل فٹ فاٹ ہوگی، جوان ہوگی. جی ہماری دادیاں 85 90 سال میں انتقال ہوا ہے، تو ان کو تو یہ بیچاری جانتی نہیں تھی کہ نسل روکنا کسے کہتے ہیں. بہت عمدہ. تو یہ تو اب ہو گیا یہاں پہ. یہاں بھی عورتوں کی عمریں لمبی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں آج کل وہ خوراکیں نہیں ہیں. جی تو یار خوراک اتنا پیسہ. اچھا آپ کو جو نسل کی بندش نظر آئے گی نا، جی دو زیادہ وقفہ بچوں کی پیدائش میں یا جی کم بچے، یہ ان میں نظر آئے گی جن کے پاس دولت زیادہ ہے، جی جن کے پاس بچوں کو پڑھانے کے پیسے بھی زیادہ ہیں، جی کھلانے کے پیسے بھی زیادہ ہیں. جی تو اس کا مطلب یہ بات یہ اس کی بیس ہی غلط ہے. مفتی صاحب ایک اور یہاں تو آپ اگر آپ کہتے ہیں خوراکیں اچھی نہیں ہیں تو اچھی خوراکیں کھلا لو یار. جی اللہ نے آپ کو وسائل دی، اچھی خوراکیں کھلاؤ. تو کس نے منع کیا اچھی خوراک کھانے سے؟ گورنمنٹ کی پابندی تو نہیں لگائی. اچھا مفتی صاحب ایک اور ان لوگوں سے گفتگو کے بعد جو ہے وہ معلومات میں اضافہ ہوا کہ یہاں پہ نارمل ڈیلیوری کا ریشو بہت زیادہ ہے، بلکہ ہمارے علم میں تو ایک کیس بھی نہیں یہاں آیا. تو ہاسپٹل ہی نہیں ہے نا. جی ہاں. تو موت کے کیسز نہیں ہیں یہاں پہ. جی نارمل ڈیلیوری تو نیچرل عمل ہے نا. جی تو شہروں میں جو بہت زیادہ جو بنا دیا گیا ہے سیزیرین آپریشن کے، ہر دوسری تیسری خاتون کے آپریشن ہو رہا ہے. خیر اس میں تو گائنی کی بہت سی ڈاکٹرز ہم سے رابطے میں ہیں، وہ خود بتاتی ہیں کہ یہ ہسپتال کی طرف سے ہمیں ہدف دیا جاتا ہے کہ آپریشن کرنا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اسپتال نے دو وجہ سے دیکھیں، بعض کیس تو واقعی ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن بنتا ہے، وہ تو واقعی ہوتے ہیں نا. جی آپریٹ نہ کیا جاتا تو ماں مر جاتی یا بچہ مر جاتا، وہ تو ہیں، وہ تو جینین کیسز ہوتے ہیں، لیکن وہ ہزاروں میں ایک. بالکل صحیح. کیونکہ ڈیلیوری جو ہے نا ایک نیچرل عمل ہے. جی جی تو نیچرل عمل میں 2-4 لوگ تو ہزاروں میں ہو سکتے ہیں، یہ تھوڑی کہ ہر تیسری چوتھی خاتون کے جناب، اس کا مطلب قدرت کا نظام ہی برباد ہو گیا. جی بالکل صحیح. تو لیکن زیادہ تر جو کیسز ہسپتالوں میں آپریشن کے ہو رہے ہیں یہ 2 وجہ سے ہو رہے ہیں. ایک تو ہسپتال نے ہدف دیا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے کمانے ہیں. جی یہ انسانیت کی خدمت کا ادارہ نہیں ہے، یہ پیسے کمانے کے لیے ہم نے بنایا ہے. جی تو اس میں وہ آپریٹ کر دیتے ہیں. دوسری ایک اس سے بھی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچرل جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کا اسپیسیفک کوئی خاص ٹائم نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر جو ڈیٹ دے دیتے ہیں نا، تو یہ ڈیٹ یقینی نہیں ہوتی. 15 دن لیٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے. جیسے گاؤں دیہاتوں میں تو ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے نا 9 مہینے کے بعد بجائے 12 مہینے میں بچہ پیدا ہوا. یہ تو پہلے بہت کیسز ہوتے تھے. جی ہفتہ ڈیلے ہو سکتا ہے، 1.5 ہفتہ ڈیلے ہو سکتا ہے، وقت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو نارمل میں تو ہوتا ہے. جی جی اب آپ جو خواتین جس ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہ یہ ٹینشن لینے کے لیے ڈاکٹر تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار میں انگیج رہوں اس پیشنٹ کی وجہ سے، جیسے درد اٹھے اور واپس گھر بھیج دیا اس کو، اب جب دوبارہ آ جانا ڈاکٹر یہ ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہے گا مجھے دوبارہ فون کریں گے. جی جی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عمل جو نیچرل تھا اب نیچرل رہا نہیں ہے، بیڑا غرق ہو گیا آپریشن کے بعد. دیکھیں نا. اچھا باہر ملکوں میں، چائنا میں جو ہمارے ریلیٹیو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر اگر پیشنٹ کہے بھی نہ آپریٹ کرنا ہے تو ڈاکٹر نہیں کرتے. جی وہاں ڈاکٹروں کی ٹریننگ ایسی ہے، وہ کہتے ہیں جب تک یہ قدرتی طریقے سے ہو سکتا ہے اس وقت تک ہم آپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. یعنی پیشنٹ کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یعنی آپ آپریٹ کریں، لیکن ڈاکٹر نہیں جاتے. اور ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے. ہمارے یہاں پیشنٹ کہہ دے کہ نہیں آپریٹ نہیں کرنا، ڈاکٹر کسائی بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چاپڑ اور چھرے لے کے نا. سب ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، جو اس وقت میری ویڈیو نہیں دیکھ رہے ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ بڑا غلط معاملہ ہے. آپ زمین میں چلیں پھریں آپ کو حقائق نظر آئیں گے. تو جو چیز نیچرل ہے اس کو نیچرل ہی رہنے دینا چاہیے. نسل روکنا یہ نیچرل نہیں ہے، یہ نیچر کی سے بغاوت ہے. بالکل صحیح. اور اس میں ماں کے لیے سب سے بڑا تحفہ خدا نے جو رکھا ہے نا وہ اولاد ہے. قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں گفٹ دیتا ہوں. تو خدا کا سب سے بڑا گفٹ جو مرد اور عورت کے لیے ہے نا وہ اولاد ہے. آپ اسے اسی گفٹ سے محروم کر رہے ہو. آپ کی اپنی حقیقت میں صرف آپ کی اولاد ہی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں گھومنے پھرنے، ماشاءاللہ آپ لوگ بھی بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں، بیان سنتے ہیں. جی جب ہم بڈھے ہو جائیں گے تو کون جانے گا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں بھائی، کون سنے گا بیانات. تو یہ دنیا اگر آپ کے اندر کوئی ایبیلٹی ہے تو جب تک وہ ایبیلٹی ہے، قابلیت ہے، دنیا آپ کو عزت دے گی. اس کے بعد عموماً دنیا یاد نہیں رکھتی ہے. اولاد واحد وہ نعمت ہے کہ ماں باپ جتنے بوڑھے ہو جائیں نا اولاد اتنا زیادہ ان کا خیال کرتی ہے.
تو آپ کا جو سرمایہ ہے نا اصل وہ آپ کی اولاد ہے, اور یہ دنیا دار لوگ, لبرل لوگ ہمیں اسی اولاد سے محروم کر رہے ہیں. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. مفتی صاحب, یہ عام طور پہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ عورت کی فزیک اور اس کی فٹنس کے حوالے سے تو جو نارمل ڈلیوری ہے اور سیزیرین آپریشن ہے, تو ان دونوں میں سے کس کے بعد عورت زیادہ فزیکلی فٹ رہ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں سے ہی آپ تحقیق کریں, اور تحقیق کی ضرورت نہیں, مشاہدہ کر لیں. جن خواتین کے آپریشن سے بچے ہوتے ہیں ان کی فزیکل فٹنس دیکھیں جی, اور جن کے نارمل ہوتے ہیں ان کی دیکھ لیں. جی, زمین آسمان کا فرق ہے. جی, نارمل ڈیلیوری میں خواتین 10 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتی ہیں جیسی تھیں, اور آپریشن کے بعد جو حشر ہوتا ہے خواتین کا ساری دنیا جانتی ہے. تو یہ اگرچہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہے, لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھی تعلق ہے نا, کیونکہ مذہب نے حکم دیا نسل بڑھاؤ. جی, تو مذہب کبھی بھی نیچر کے خلاف بات نہیں کرتا. اسلام کا کوئی ایک حکم آپ بتا دو نا جو نیچر کے خلاف ہو, یا میڈیکل سائنس نے اس کو چیلنج کیا ہو کہ اسلام کا یہ حکم ایسا ہے جس سے صحت خراب ہوتی ہے. جی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں کثرت سے دے. تو یہ چیز اگر عورت کی صحت کو برباد کر رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے. جی, ہاں کہیں کوئی واقعی کوئی بیمار ہو خاتون, وہ ایک الگ بات ہے. تو بیمار لوگوں کے تو ظاہر ہے وہ تو روٹی بھی نہیں کھا سکتے نا, ان کے لیے تو دوڑنا بھی منع ہوتا ہے. کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر تھوڑی کہے گا کہ آپ صبح صبح جاگنگ کرو, لیکن اس کا یہ مطلب کہ جاگنگ سے صحت خراب ہوتی ہے, یہ بالکل غلط بات ہوگی. تو کوئی خاتون واقعی بیمار ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل جو ہمارے ہیں خواتین کا ذہن خراب کر دیا ہے. کیونکہ میں اس پہ زیادہ اس لیے بولتا ہوں کہ اس سے جو اخلاقی برائیاں جنم لے رہی ہیں, اس سے ہم معیشت میں بھی ڈاؤن جائیں گے. لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بچے پیدا کریں, کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی بچے اتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا کھلاتے ہیں, کھلاتے زیادہ ہیں. آپ دیکھ لیں جن کے ہاں اولادیں ہیں تو کیسا اللہ نے مالی فراوانی دی ہے ان کی. یہ دیکھو یہ چھوٹی بچی آ گئی, پھول جیسے بچے ملتے ہیں. اور جو بچے جن کے نہیں ہوتے مالداروں کے, میں دیکھ رہا ہوں وہ پھر بلیاں اور کتے پالتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. بڑے بڑے ہزار گز کے بنگلوں میں گیا ہوں یار, کتے پالے ہوئے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دیواریں کاٹتی ہیں, یعنی میں ہزار گز کے بنگلوں میں بھی گیا ہوں, افراد ہی نہیں ہے یار ان کے. ایک بیٹا ایک بیٹی, اور وہ نہ بہویں ہیں نہ داماد ہیں نہ پوتے نواسے, اور بڑھاپے میں نا دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. بیڈ روم بنا دیے 6-7 بندہ نہیں ہے رہنے کے لیے. اور ہم جب سفر سے واپس جاتے ہیں سب سے زیادہ خوشی بچوں سے مل کے ہوتی ہے. بچے ایسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں گلی میں کھڑے ہوئے, جی ابو آ رہے ہیں. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, انہوں نے ہم سے, ہاں نئی تہذیب, انہوں نے ہم سے ہمارا دین بھی چھینا ہے, ہماری خوشیاں بھی چھینی ہیں. یہ دیکھو ادھر آؤ بچے, ابھی تمہارے فضائل بیان ہو رہے. آ جاؤ. السلام علیکم. یہ تو وہی ہے نا, اب یہ کپڑے بدل کے آئیے میرا خیال ہے. السلام علیکم گڑیا.